بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 9 ہے، جس میں ہم شاعر کو پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ثابت بن جابر، لیکن مشہور ہے تعبط شرن سے۔ تعبط شرن سے مشہور ہے، نام اس کا ثابت بن جابر ہے۔ پہلے اس کا تعارف کیے دیتے ہیں۔ یہ ایک شاعر جاہلی ہے، یعنی جاہلی بمعنی زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے۔ تعبط شرہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ چھری بغل میں لے کر یہ باہر گیا، کسی نے گھر میں اس کا پتہ کیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ تعبط شرن، یعنی وہ شر کو بغل میں لے کر کہیں گیا ہے، تو چھری بغل میں ہو تو ظاہر ہے کسی شر کا ارادہ کیا ہوگا، تو نام پڑا تعبط۔ تعبط ابط میں لینا، ابط کہتے ہیں بغل کو، شرن شر کو اپنے ابط میں اپنے بغل میں لیے ہوئے تھے۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے جو آگے آئندہ آنے والے ہیں کہ شاعر ہر سال قبیلہ بنو حذیل کی مملوکہ زمین کے ایک غار میں جا کر شہد لے آتا تھا، یعنی ہر سال اور وہاں جاتا اور قبیلہ بنو حذیل کی جو زمین تھی مملوکہ، وہاں پر ایک غار میں شہد تھا، وہ لے کے آ جاتا تھا۔ بنو حذیل کہ ایک شاخ بنو لحیان کو جب اس کا علم ہوا تو اس میں گات لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ حسب معلوم شر کو بغل میں لے دبائے وقت مقررہ پر پہنچ گیا۔ بنو لحیان عین اس وقت حملہ آور ہوئے جب یہ اور اس کے ساتھی غار میں تھے۔ اس کے ساتھی تو کس طرح بچ کر فرار ہو گئے، لیکن یہ غار ہی میں رہا۔ بنو لحیان نے کہا کہ بغیر کسی شرط کے جان ہمارے حوالے کر دو، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یا تو تم مجھے قتل کرو گے یا پھر قیدی بناؤ گے، یعنی مجھے یا تو قتل کرو گے یا قیدی بنا لو گے، میں تو ہار ماننے والا نہیں، میں اپنے آپ کو تسلیم نہیں کروا سکتا، یہ میرے مذہب میں نہیں ہے گویا کہ۔ ٹھیک ہے، اس بات کو تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی حمیت اور غیرت بہادری۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس شہد کو چکنے پتھروں پر بہایا اور مشکیزہ کو اپنے سینے سے باندھ کر غار کے اندر ان پتھروں پر پھسلنا شروع کر دیا۔ پھسلتے پھسلتے دوسری طرف زمین کے نشیبی حصے تک پہنچ گیا، تو اس طرح دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا دور گیا کہ اس کے اور بنو لحیان کے درمیان 3 روز کی مسافت حال ہو گئی۔ اپنے اس کارنامے کو ذیل کیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پتھروں پر پھسلاتے اتنا دور چلا گیا گویا کہ بنو لحیان کے جو بندے کڑے تھے اور ان کے 3 دن کی مسافت دیکھیں۔ تو کہا اب جو اشعار آ رہے ہیں تو اس میں یہی بیان کر رہا ہے، تو آئیے پہلے اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ و تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعبط شرا وهو ثابت بن جابر ابن سفیان۔ اذا المرء لم يحتل وقد جد جده اضاع وقاسي امره وهو مدبر، قاسا يقاسي سے ہے۔ ولكن اخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب الا وهو للقصد مبصر، فذاك قريع الدهر ما عاش حول اذا سد منه منخر جاش منخر. اقول للحيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق الجحر معور، هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر، وأخرى أصادي النفس عنها لمورد حزم إن فعلت ومصدر، فرشت لها صدري فزل عن الصفا به جؤجؤ عبل ومتن مخصر، فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر، فأبت إلى فهم ولم أك آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. اذا المرء جب آدمی، المرء بمعنی شخص، اذا المرء لم يحتل جب وہ حیلہ نہیں کرے گا، وقد جد جدہ اور وہ کسی مصیبت میں یا کسی سخت امر میں پس جائے۔ اذا الشخص لم يحتل، احتال يحتال حیلہ اختیار کرنا، وقد جد جدہ کہ اس کا معاملہ سخت ہو گیا ہو، اضاع تو اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، وقاسا امرہ
اور وہ کسی مشقت کو جھیلے گا، وہو مدبرو، اور وہ ہونے والا ہوگا یعنی پیٹھ پھیرنے والا، ہاں وہ پیٹھ جو ہے نا گویا کہ دم دبا کے بھاگ جانا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ادبر یدبر فولا مدبرن، تو وہ بھاگا پیٹھ کیے ہوئے۔ ولیکن اخو الحزمی، لیکن جو ہوگا حزم والا، شدت والا، ضبط کرنے والا، لیکن عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے، ولیکن اخو الحزمی، ہوشیار آدمی وہ ہے، الذی لیس نازلا، جس پر کوئی مصیبت نہیں اترتی، جس پر کوئی لیس نازلا بہ الخطب، خطب کہتے ہیں مصیبت کو، الخطب الکرب، کرب مصیبت، لیس نازلا بہ الکرب، عقل مند وہ ہے جس پر کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی، یعنی جب بھی، الا مگر وہ کہ وہو للقصد مبصر، اور وہ اپنے صحیح راستے کو دیکھنے والا ہوتا ہے، للقصد القصد الصحیح الطریق الصحیح، مبصر یبصر معنی دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے صحیح کیا کرنا ہے، اس کو کیا حیلہ اختیار کرنا ہے، یہ عقل مند شخص ہے۔ فذاک قریع الدہر، تو وہ جو پس یہ جو شخص ہے وہ زمانے کا سردار ہے۔ فذاک، وہی شخص جو حیلہ کرنے والا ہے، سختی میں راستہ نکالنے والا ہے، قریع الدہر، گویا کہ وہ زمانے کا سردار ہے، ما عاشا، جب تک وہ زندہ رہے گا، الذی عاشا، ما دام یعیش، جب تک وہ دوام اور عیش یعنی اختیار کرے گا زندگی، تو وہ زمانے کا سردار ہی رہے گا۔ حولن کے معنی اگر ہم یہاں بیان کریں تو حولن کہا جاتا ہے حیلے کرنے والے کو، ٹھیک ہے، وہی ہے حال یحیلو حولن سے۔ اذا سد منہ منخر، جب اس کے لیے کوئی راستہ بند ہو جاتا ہے، جاش منخرو غلا و تحرکا، یعنی دوسرا کوئی راستہ نکل آتا ہے، تو اس کا معنی ہم کریں گے ایک راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو دوسرا راستہ متحرک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کھل جاتا ہے، تو ایسا آدمی جو زمانے کا سردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اذا سد یسد، انغلقا ینغلق، بند ہو جانا، مسد منخر، کوئی بھی راستہ، مناخر یہاں سے مراد سوراخ ہے، کوئی بھی سوراخ بند ہوگا، جاش منخر، دوسرا سوراخ کھل جائے گا اس کے لیے۔ اقول للحیان، میں کہتا ہوں بنی لحیان سے یا لحیان کے قبیلے سے، وقد صفرت لہم، جبکہ میرے مشکیزے ان کے لیے خالی ہو گئے ہیں، وطابی مشکیزہ، جبکہ میرا مشکیزہ ان کے لیے خالی ہو گیا ہے، میں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، شہد تو میرے پاس ہے۔ ویومی ضیق، اور میرا جو دن ہے وہ تنگ سوراخ کی طرح، ویومی ضیق الجحر معور، اور میرا دن تنگ سوراخ والا، سخت اور خطرناک، عیبدار، بغیر نگہبان کے تھا، یعنی میں بنی لحیان سے کہتا ہوں جب کہ ان کے لیے میرا جو مشکیزہ ہے وہ خالی ہے، ویومی ضیق الجحر، اور میرا دن کس طرح ہے، بہت تنگ سوراخ والا ہے، گویا کہ میرے لیے راستے نکالنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے نکال دیا۔ معورو کا جو ترجمہ ہے وہ یہاں پر ہم کریں گے گویا کہ میرا راستہ کانا تھا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے جاؤں، جیسے میں کہتا ہوں اعور الفارس، سوار میں نیزہ لگنے کی جگہ ظاہر ہونا، گویا کہ کوئی میرے لیے راستہ نہیں تھا، میرے راستے بند تھے، پھر بھی بنو لحیان کچھ نہ کر سکی، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس کے بعد کہتا ہے ہما خطتا، ٹھیک ہے، کہ یہ دو خصلتیں ہیں، اما اسار، یا تو قیدی، و منتن، یا پھر احسان۔ ہما خطتا، دو خطے ہیں، دو کام ہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں، یا تو دیکھو ایک یہ ہے کہ قیدی بن جاؤں گا، ٹھیک ہے، و منتن، یا تو احسان ہو جائے گا کر کے، یا پھر قتل ہونا، و اما دمن، یا تو خون ریزی ہوگی، والقتل بالحر اجدر، یعنی جو خون ریزی ہے اس سے مراد قتل ہی ہے، اور والقتل بالحر اجدر، اور موت کو قبول کرنا، موت کے لیے سامنے کھڑے ہونا، موت کو آنکھیں دکھانا، یہ آزاد آدمی کے لیے زیادہ اجدر ہے، زیادہ الیق ہے، زیادہ مناسب ہے، و انسب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہما خطتا، دو خطے ہیں، انہوں نے یہ خطہ اختیار کیا کہ یا تو ہم اس کو قید کر دیں گے، اسار، اسیر کر دیں گے، اسارا یأسرو، یہ اسارا یأسرو ماضی اور ماضی ہے اور مضارع،
ومنت من یمنو سے ہے، من کرنا، لقد من اللہ، اللہ نے بہت احسان کیا، علی المؤمنین، مؤمنین پر. تو انہوں نے دو چیزیں تھیں، یا تو وہ قید کر دیں گے یا آزاد کر، وَإِمَّا دَمٌ، یا تو قتل ہونا ہے، وَالْقَتْلُ بِالْحُرِّ، اور میں نے تیسرے کو اختیار کیا ہے. اور ایک وہ خصلت ہے، وَأُخْرَى، اور ایک خصلت وہ ہے، صفت وہ ہے، اور آپشن یہ ہے، اُصَادِي النَّفْسَ عَنْهَا، اور ایک وہ خصلت ہے جس کے بارے میں اپنے نفس کو گھما رہا ہوں. اصادی، صادہ یصادی، ادافع، دفاع کر رہا ہوں اپنے نفس کی، اپنے جان کی. لمورد حزم، یہ ایک یعنی عقل مند آدمی کی نشانی ہے. لمورد، مورد کہتے ہیں مورد جہاں پر میں وارد ہوا ہوں. موضع الورود، موضع الحضور، موضع الوقوع، جہاں پر میں واقع ہو رہا ہوں. گویا کہ میں اس وقت جس حالت میں ہوں، یہاں مجھے کیا کرنا ہے، تو یہاں پر میں عقل سے کام لوں گا، ہوشیاری سے کام لوں گا. تو کہتے ہیں، اور ایک وہ خصلت ہے اور وہ ایک آپشن ہے جس میں اپنے نفس کی دفاع کروں گا. لمورد، وہ ایسی خصلت ہے، ایسا مورد ہے، ایسا آپشن ہے. ان فعلت، اگر میں نے کر دیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر جس کے بارے میں اپنے نفس کو گما رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، کیونکہ وہی ہوشیاری و عقل کے آنے اور جانے کی. ان فعلت و مصدرو لمورد حزم و مصدرو، عقل مند کیا مورد بھی ہے اور مصدر بھی ہے، اسی میں آنا جانا لگا رہے گا، تو یہ عقل مند آدمی کہلائے گا. اس کے بعد جو شعر ہے، فرشت لہا صدری، میں نے اپنے آپ کو، اپنے سینے کو میں نے بچھا دیا. فرشا بسطا، بسط البساطا، دری کو بچھا دی. فرش الفراشا، بستر کو بچھا دیا. فرشت لہا صدری، میں نے اپنے سینے کو یعنی بچھا دیا. فزل عن الصفا، یہاں کہہ رہے ہیں چنانچہ وہ چٹان سے پسل گیا. میں نے اپنے سینے کو چٹان کے اوپر رکھا، بچھا دیا، تو چٹان مجھے نیچے لے گیا، مجھے پسلا دیا. فزل، زل معنی پسلا، فزل یزل، زلت الاقدام، پیر پسل گئے لوگوں کے پیر. عن الصفا، الصفا کیونکہ جو پتھر تھا وہ صفا تھا، صفا سے مراد املس تھا. املس کہتے ہیں یعنی جس پر چکنا گڑا، جس پر چیزیں پسل رہی ہوں اور چیز پسلی جا رہی ہو. بہی جؤجؤن، ٹھیک ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں بہی جؤجؤن، اس پر کیا ہے، سینہ میں نے رکھا، سینے کا اگلا حصہ رکھا. عبل، عبل کا ترجمہ موٹا، اور اسی طرح موٹا اور چوڑا ہونا. تو فزل عن الصفا بہی جؤجؤن، سینے کا جو اونچا حصہ ہے. عبل کیونکہ وہ بہت چوڑا تھا. ومتن، وہ بہت سخت تھا. مخصر، اور وہ بہت باریک کمر والا تھا. گویا کہ اپنی تمام صفات بیان کر رہا ہے کہ میں نے پتھر پر اپنا سینہ رکھا، سینے کا جو ابتدائی حصہ ہے، اور وہ بہت چوڑا بھی تھا اور اس کے ساتھ سخت بھی تھا اور مخصر بھی تھا یعنی باریک کمر والا بھی تھا. تو اس پہ کہا کہ اور پتلی کمر تھی سینے کی، ساتھ ابھرے ہوئے سینے کا مطلب ہے کہ میرا سینہ چھوڑا اور عریض اور کمر میری باریک ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنا سینہ رکھا تو میں اس کے ساتھ پسل گیا. فخالط سہل الارض لم یکدح الصفا، اب کیا ہوا، تو وہ سینہ ہموار زمین سے جا لگا. خالطا یخالط، مخالطت آپس میں مل جانا. سہل الارض یعنی جو پہاڑ زمین سے لگی ہوئی ہے، پہاڑ کا حصہ جو زمین کے ساتھ اٹیچ ہے، وہیں پر جا کر میرا سینہ لگا. گویا کہ مجھے بہت پہاڑ کی اونچائی سے زمین کی جو سطح ہے وہاں تک اس نے پہنچا دیا. لم یکدح الصفا، اور چٹان نے کسی قسم کی خراش نہیں لگائی. لم یکدح یکدح، خراش لگانا، کدح. فخالطا، میرے سینے نے زمین تک پہنچ چکا تھا اور اتنے راستے میں. لم یکدح الصفا یعنی چٹان نے میرے سینے پر کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ بہت املس تھا، بہت نرم تھا، بہت چکنا یا چکنا گڑا تھا. بہی قدحتن، لم یکدح قدحتن، کوئی ایک خراش بھی نہیں آئی تھی. اس کے بعد کہتے ہیں والموت خزیان ینظر، اس حال میں کہ موت رسوا ہو کر دیکھتی ہی رہ گئی. یہ جو بنو لحیان کے لڑکے تھے وہ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے، آنکھوں ہی آنکھوں میں سوچتے ہی رہ گئے
کہ وہ بندہ تو بچ گیا، گویا کہ موت مجھے دیکھتی ہی رہ گئی، میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ خزیان یعنی ذلت اٹھانی پڑی اور رسوا ہو گئی، ینظر دیکھ رہی تھی موت مجھے۔ آگے چلتے ہیں، فَأُبْتُ ای فرجعت، آبا یعوب، میں لوٹا، الی فہمی، اور میں قبیلہ فہم کی طرف لوٹا۔ فَأُبْتُ الی فہم یہ شاعر کا قبیلہ ہے۔ وَلَمْ أَكُ آئِبًا، حالانکہ میں لوٹنے والا نہیں تھا، کہ اسباب موت سب موجود تھے، گویا کہ میں بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں بچ آیا، ورنہ اتنے لوگ میرے سامنے تھے، مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ فَأُبْتُ إِلَىٰ فَهْمٍ، میں لوٹا اپنے قبیلے فہم کی طرف۔ وَلَمْ أَكُ آئِبًا، قریب تھا کہ میں نہ لوٹتا۔ وَكَمْ مِثْلِهَا فَارَقْتُهَا وَهِيَ تَصْفِرُ، کہتے ہیں اور اس جیسے کتنے ہی واقعات ہیں جن سے میں جدا ہوا اور نجات پائی، حالانکہ سیٹی بجا رہی تھی کہ یہ کیوں نجات پا گیا۔ کہتے ہیں وَكَمْ مِثْلِهَا، اس طرح کے کتنے واقعات تھے، فارقتها، میں نے اس کا سامنا کیا تھا، وہاں سے میں چھوٹ کر آیا تھا، مجھے خلاصی ملی تھی، فراق ملا تھا، وہی تصفر، گویا کہ وہ سیٹیاں بجا رہی تھیں۔ تو اپنا بتا رہے ہیں کہ میں اتنا زیادہ ایسے حادثات سے میں نمٹا ہوں، وہاں سے میں چھوٹ کر آیا ہوں۔ تو اپنی شجاعت اور دلیری کا ہی بیان تھا، کس کا؟ تعبت شر کا، جو بغل میں شر کو لے کر پھرتا تھا۔ آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اگلے درس میں۔ السلام علیکم۔